عمل صالح کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے کیا جائے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دیا جائے، وہ عمل صالح ہے، وہ نیک عمل ہے۔ اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، اس کی جہات بہت وسیع ہیں، اس میں فرائض و عبادات بھی شامل ہیں، اس میں معاملات بھی شامل ہیں، اس میں معاشرت بھی شامل ہے، اس میں اخلاقیات کا ایک بڑا دائرہ شامل ہے، اس میں خدمت خلق کا شعبہ بھی شامل ہے۔ ہم ایک ایک کر کے دیکھیں کہ فرائض و عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دائرہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد ان تمام چیزوں کا ادا کرنا ضروری ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین جمعہ، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 97 تلاوت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور اس کا اجر اس کے بہترین عمل کے مطابق اسے عطا کریں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اعمال کے سلسلے میں ایک دوسرے سے مسابقت کر لو، جلدی کرو، اس لیے کہ رات کی تاریکی کی طرح فتنے نمودار ہوں گے۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ آدمی صبح کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہوگا، اور شام کرے گا اس حال میں کہ وہ کافر ہوگا، اور شام کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہوگا، اور صبح کرے گا اس حال میں کہ وہ کافر ہوگا۔ وہ دنیا کے معمولی عوض کے، چند سکوں کے عوض اپنے دین کو فروخت کر دے گا۔ حاضرین، قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے ایمان کے بعد جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا ہے، سب سے زیادہ فوکس کیا ہے، وہ عمل صالح ہے۔ قرآن کریم کے اندر بے شمار ایسی آیات ہیں جس میں ایمان اور عمل صالح کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ گویا کہ ایمان اساس ہے، بنیاد ہے، اور عمل کی مثال اس کی عمارت کی سی ہے۔ جس طرح انسانی زندگی گزارنے کے لیے عمارت کی ضرورت پڑتی ہے، صرف بنیاد کافی نہیں ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو اپنی روزمرہ زندگی کی ضروریات گزارنے کے لیے، سردی، گرمی اور برسات سے بچنے کے لیے اسی طرح عیش و آرام اور سکون کی زندگی گزارنے کے لیے، یا اپنے جان و مال کے تحفظ کے لیے، اپنی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے اسے عمارت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح ایمان کے بغیر عمل صالح کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔
چنانچہ پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے عمل صالح کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سورہ ملک کی جو ابتدائی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور موت کی تخلیق کا مقصد ہی یہ بیان کیا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہاری امتحان لے، تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ حاضرین، عمل صالح کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے کیا جائے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دیا جائے وہ عمل صالح ہے، وہ نیک عمل ہے۔ اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، اس کی جہات بہت وسیع ہیں، اس میں فرائض و عبادات بھی شامل ہیں، اس میں معاملات بھی شامل ہیں، اس میں معاشرت بھی شامل ہے، اس میں اخلاقیات کا ایک بڑا دائرہ شامل ہے، اس میں خدمت خلق کا شعبہ بھی شامل ہے۔ ہم ایک ایک کر کے دیکھیں کہ فرائض و عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دائرہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد ان تمام چیزوں کا ادا کرنا ضروری ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں۔ رمضان کا مہینہ آئے تو جو شخص مومن ہو، تندرست ہو، مسافر نہ ہو، اس پر روزے کا رکھنا فرض ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا اس پر فرض ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ حج بیت اللہ کی استطاعت رکھتا ہو تو حج بیت اللہ کا قصد کرنا، وہاں جانا اور حج کا ادا کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ معاملات کو لیں، انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسروں کا سہارا لینا پڑتا ہے، ایک دوسروں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسلام نے معاملات کے سلسلے میں بڑے ہی صاف اور واضح اصول دیے ہیں۔ آپس میں لین دین ہو تو اس میں سود کا کوئی شائبہ نہ ہو، سودی کاروبار سے آدمی اجتناب کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے، لین دین میں کسی طرح کی کمی بیشی نہ کرے۔ اسی طرح معاشرت کا تعلق ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کتنی تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، ان سب کے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیے گئے ہیں۔ احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے لوگوں کے جو حقوق ہیں بہت ہی صراحت کے ساتھ، بہت ہی وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے ان حقوق کو پیش کیا ہے۔ اسی طرح اخلاقیات کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ نہ صرف یہ کہ سچائی، صداقت، راست بازی، وفا شعاری، ایفائے عہد، بلکہ پاکیزہ زندگی گزارنا، عفت و حیا والی زندگی گزارنا، پاک دامنی اختیار کرنا، یہ اسلام کی بہت بنیادی تعلیم ہے۔ اور جو شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے تو اور ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھے، پاکیزہ اور عفت و حیا والی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح خدمت خلق کا شعبہ ہے، غریبوں کی مدد کرنا، مسکینوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، ان کا خیال رکھنا، ان کی مدد کرنا، اور ہر طرح سے رفاہی جو کام ہیں اس میں لوگوں کا تعاون کرنا، اس کی اسلام نے تعلیم دی ہے اور یہ سب چیزیں عمل صالح میں شامل ہیں۔ لہٰذا جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان امور کو انجام دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی انہیں پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی ان کے لیے بے پایاں اجر و ثواب اور بے پایاں نعمتیں ان کے لیے مقدر ہوں گی۔ حاضرین، قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو قرآن کریم اس بات میں بہت واضح ہے کہ اس نے اہل ایمان کی زندگی کا مقصد ہی یہ بیان کیا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد اصلاح، نصح و خیر خواہی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، لوگوں کا بھلا چاہنا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے
وہ ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہتا ہے، وہ اصلاح کے عمل کو انجام دیتا ہے، وہ بھلائی کے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ اس کے برعکس مفسدین جو ہوتے ہیں، کافرین جو ہیں، ان کا وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فساد اور بگاڑ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کا عمل فساد اور تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب اسلام چونکہ دین فطرت ہے تو اس نے اس سلسلے میں اہل ایمان کی فطرت کا بھی خیال رکھا ہے۔ ایک شخص جو شعوری طور پر یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی پوری زندگی عمل صالح سے آراستہ و عبارت ہو، اس کا ایک ایک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزرے، اب اگر اس سے کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کچھ لغزشیں ہو جاتی ہیں، کہیں کسی باب میں اس سے کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، تب اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی واضح کر دیا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، اگر ان سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے، کوئی لغزش ہوتی ہے، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان کی ان لغزشوں کو درگزر کر دیں گے، ان کی ان لغزشوں کو معاف کر دیں گے۔ یعنی انسان جب شعوری طور پر یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی زندگی کا ایک ایک پل عمل صالح سے عبارت ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ تمام امور کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، تو اگر شعوری یا غیر شعوری طور پر اس سے کچھ لغزشیں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، اس کو درگزر کر دیتا ہے، اور اس کے عمل کا اسے بہترین بدلہ، بہترین صلہ عطا کرتا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّ لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، جو شخص بھی نیک اور اچھا عمل کرنے کو اپنی فطرت بنا لیتا ہے، جو شخص بھی نیک اور اچھا عمل مستقل انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، ہم اس کے عمل کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو عمل صالح کی اہمیت کو بیان کرتی کہ ایک شخص جو دائرہ اسلام میں شامل ہو، اس کی زندگی کے اندر ایمان یہ در حقیقت حسن عمل، حسن اخلاق، حسن کردار، یہ تمام چیزیں ایمان کا ثمرہ اور نتیجہ ہیں۔ جب ایمان ہمارے دلوں کے اندر صحیح طور پر راسخ ہو، ایمان کی حقیقت سے ہم آشنا ہو جائیں، تو پھر ہماری زندگی یقینی طور پر حسن عمل، حسن اخلاق، حسن کردار کا نمونہ ہوگی۔ حاضرین، ہم اور آپ ٹھہر کر اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ شکر و احسان ہے، ہم جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے، کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن کیا ایمان کے جو تقاضے ہیں، ایمان کے جو ثمرات ہیں، ایمان کے جو مطالبات ہیں، کیا ہم شعوری طور پر ان مطالبات کو ادا کر رہے ہیں؟ حاضرین، بہت لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، ہر شخص ایک لمحے کے لیے اپنی گردن نیچے کرے، اپنے شب و روز کا جائزہ لے۔ جو چیزیں بیان کی گئیں، عبادات کا معاملہ ہو، فرائض و عبادات کا ذکر کیا گیا، معاملات کا ذکر کیا گیا، حسن اخلاقیات کا ذکر کیا گیا، معاشرت کا ذکر کیا گیا، اور خدمت خلق کا تذکرہ کیا گیا۔ ہم اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ جو موٹے موٹے شعبے ہیں عمل صالح کے، ہماری زندگی کیا ان تقاضوں کو پورا کرتی ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے، ہر شخص سر جھکا کے سوچے کہ آج صبح میں بھی مؤذن نے ندا لگائی ہوگی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کیا مسجدیں اسی طرح آباد تھیں فجر کی نمازوں میں بھی؟ کیا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پکار پر اس وقت بھی لبیک کہا؟ کیا ہم نے ایمان کے اس تقاضے کو پورا کیا؟ حاضرین، مسلمانوں کے جو اس وقت کے حالات ہیں، واقعہ یہ ہے کہ ایک طرف جب ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، آج صفر کی 25 تاریخ ہے، اس کے بعد ربیع اول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ماہ ربیع اول آتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے تذکرے ہر چہار جانب ہر سو عام ہو جاتے ہیں۔ ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، دیکھیں
کہ صحابہ کرام نے ایمان کے تقاضوں کو کس طرح پورا کیا۔ صحابہ کرام نے جب جو تقاضا ہوا ایمان کا، کیسے اس کے لیے وہ آمادہ نظر آئے، کتنی قربانیاں دیں، اور پھر اپنی زندگیوں کا اس سے موازنہ کریں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی آسودگی، کتنی خوشحالی، کتنی شادمانی عطا کی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو اخلاق کے، جو اعمال کے جو یہ موٹے موٹے شعبے ہیں، ہر شخص صرف جائزہ لے کہ کہاں تک وہ اس کو پورا کرتا ہے۔ حاضرین، ہندوستان کی جو فضا ہے، اس میں واقعی مومن اگر شعوری طور پر اپنے اسلام پر عمل پیرا ہو، کتابوں کے ذریعہ نہیں کردار کے ذریعے اگر وہ دعوت اسلام پیش کرے، اسلام کے جو تقاضے ہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرے، تو یقیناً انقلاب آئے گا۔ لوگ اسلام کے سلسلے میں جن غلط فہمیوں کا شکار ہیں، وہ غلط فہمیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ اٹھتا ہے، خود مسلمانوں کے اندر ایسے افراد نظر آتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ اس کی ہمنوائی کرتے ہیں، بلکہ پوری طرح سے اسی کے حق میں اپنی دلیل اور رائے پیش کرتے ہیں۔ یہ سب ہماری عمل صالح سے دوری اور ہماری اپنی عملی کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ حاضرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب ہو، تو ہمیں اپنی زندگیوں کو عمل صالح سے آراستہ کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ دعوت دین کا جو فطری طریقہ ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، کہ اپنی زندگی کے اندر اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پہلے اپنی ذات کے ذریعے سے پوری کرنے کی کوشش کریں، پھر ہمارے جو ماتحت افراد ہیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ہم ان چیزوں کی اہمیت سے روشناس کرائیں۔ اس ماہ ربیع الاول کے موقع پر ہم کوشش کریں سیرت کا مطالعہ، ہر گھر سیرت، گھر گھر سیرت کے ذریعے لوگوں کو سیرت کے مطالعے کا عادی بنائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو روشن نقوش ہیں اس پر شعوری طور پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام کی زندگی کے جو روشن پہلو ہیں ہم اپنی نئی نسل کو اس سے واقف کرائیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی، اپنے شب و روز کو بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حسن عمل اور حسن کردار کا مجسم بنا دے، اسلام کے جو بھی تقاضے ہیں ہمیں ان تقاضوں کو پورا کرنے والا بنا دے، ایمان کے جو بھی تقاضے ہیں اور اس کے جو ثمرات ہیں اس سے ہمیں مستفید ہونے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔